تعلیم کچھ نہیں کر سکتی. اگر اچھی ہے تو اچھی ہے. آپ کو معلوم ہے یعنی علم کے بغیر ہمارے ہاں جرگے اور یہ سب چلتے تھے اور دنیا میں چلتے ہیں. پنچایت انڈیا میں آفیشلی ریکگنائزڈ ایک آرگنائزیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا انصاف کرنے کا انداز سے علم کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا ان پڑھ بچہ 3 سال کے 2 بچے ہوں, ان کو آپ کھلونے دیجئے, کسی کو 2 دے دیجئے, کسی کو 1 دے دیجئے, تو وہ بھی بتا دے گا آپ کو کہ انصاف کیا ہے. علم کی ضرورت نہیں ہے. دا بیسک نیڈس کو پہچاننا انسان کی فطرت ہے. یہاں جو بھی ہوا, میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں یار, اتنا عرصہ ایسر ایک آرگنائزیشن ہے جو اسٹیٹسٹکس دیتی رہی ہے, اور میں اس کو بڑے شوق سے ہر سال وہ تعلیم کے امپروومنٹ کے اعتبار سے اسٹیٹسٹک دیتی ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں. الف اعلان ایک برٹش کاؤنسل ہیلپ ایجوکیشنل پلیٹ فارم تھا جو بھی اس کو 2-3 سال اس کو دیکھتا رہا. دوسرے مدد کر رہے ہیں ہماری, جو ہمارے اپنے اندر سے چیزیں نکلنی چاہیے. ہر چیز کے لیے کیا ہم نے ہاتھ پھیلا کر باہر سے لینا ہے؟ یہ چیزیں تو اندر سے ہونی چاہیے. ہم کیوں نہیں علم پہنچاتے؟ آپ کے یہاں سینٹرز اتنے سارے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس عمارت کی کمی نہیں ہے, and I will define it. کیونکہ ہمیں جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ آؤٹ آف باکس سولوشنز کی طرف جانا ہے. آپ کے یہاں گھوسٹ سکولز چلتے رہے, گھوسٹ ٹیچرز چلتے رہے, اور یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں تھی. دس واز پرپیٹریٹڈ کنٹینیوسلی بائی پیپل ان پالیٹکس اینڈ ان گورنمنٹ. واٹ اے شیم. کیا اس کے باوجود میں ایک بات آپ کو اور کہوں کہ جتنے آپ کے فائنینسز ہیں, اگر میں اس بات پر جاؤں کہ جی پروونشل گورنمنٹ جہاں یہ تعلیم کا بجٹ ہے, پروونشل بجٹس اچھا خاصا اپنے بجٹ کا حصہ اس سے زیادہ دے نہیں سکتی تعلیم کے لیے آل پرسنٹیج کے اعتبار سے. یعنی آل پروونشل گورنمنٹس تقریباً 22-23 سے, جہاں تک میری یادداشت ہے, 22-23 سے 28% تک اپنا بجٹ تعلیم کو دیتی ہیں. انیفیشنسیز ہوں گی سسٹم میں, وہ سب کچھ ہوگا, اس کو بھی دیکھتے رہیں. مگر میں ایڈلٹ لٹریسی کے اعتبار سے دیکھو, تعلیم جہاں نہیں دی, آپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انسانی زندگی کے اندر اگر علم نہ ہو تو محنت مزدوری جو ہے وہ وزن کی رہے گی. وزن اٹھائے گا, چوکیدار بن جائے گا, یعنی جس کے اندر سکل سیٹ کوئی نہیں آئے گا. دا نیکسٹ لیول ہے کہ کوئی سکل سیٹ دے دیں, ڈرائیور بنا دیں, یہ کر لیں. تو یہ ملک اس میں بھی پریشان ہے. کوشش یہ کر رہا ہے کہ سکل سیٹس تو دو, جہاں پر ہم فیل ہو چکے ہیں. پچھلے 10-15 سال کا جو بیک لاگ ہے, جو نوجوان بنا ہے, اس کو ہم سکل سیٹس دیں. ہم کیا کرتے ہیں, آپ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جو سکل سیٹس جن کے پاس نہیں ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر, جن کے پاس سکل سیٹس ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے سسٹم میں ہم اپنا بھی نہیں سکتے ان کو. ڈاکٹرز انجینئرز کو ہم پڑھاتے ہیں, کتنی مشکل سے پڑھاتے ہیں. کین یو امیجن؟ اس غریب ملک کے ڈاکٹر انجینئرز پیدا کرتا ہے اور ان کو بھی ہم باہر بھیج دیتے ہیں, جیسے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاؤ انفارچونیٹ. غریب ملک having limited resources, but it's a complete failure in society. یہ جو آپ نے آئین کا ذکر کیا کہ 25A تعلیم کا ذکر کرتا ہے, what happens when the politicians don't implement what is, یہ جو سوشل پیکٹ ہے اس کو بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو عامر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہ آئین تو کاغذ کا چیتھڑا ہے. who's responsible? You are responsible. آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ لوگ اسمبلی میں اسمبلی میں کیا کرتا ہوں جب میں اپنی پرائرٹیز صحیح نہیں کرتا؟ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان؟ اپنی پرائرٹیز صحیح کریں. کوئی ہمیں آئنسٹائن نہیں چاہیے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم ضروری ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ. کوئی ہمیں آئنسٹائن نہیں چاہیے آ کر کہے کہ جی یہ بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. بزد ہیں ہم کہ نہ پڑھائیں. عورتوں کے معاملے میں بزد ہیں کہ ان کو اپنے کاروبار میں نہ استعمال کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وراثت کا حصہ دیا, ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی کوئی ایکسکیوز, کبھی کوئی ایکسکیوز, کبھی کلچر کو مذہب پر بھاری کر کر ہم حصہ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا دس از اے ہیوج چیلنج. اچھا, ہیوج چیلنج کہ میں حل کی طرف جاؤں گا. میں ہمیشہ بیٹھ کر یہی سوچتا ہوں کہ حل کی طرف جاؤں, بجائے اس کے کہ میں بھی سینہ کو بھی کرتا رہوں. مگر کوئی چیز آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں پرائمری اسکول چلڈرن کے حوالے سے, جو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ کا ساتھی
بنگلہ دیش اس نے ترقی کی ہے، اس نے 2 چیزوں پر ترقی کی ہے، کیپ دیٹ ان مائنڈ، یہ اپنے گھول کر اپنے سر میں ڈال لیں اس بات کو۔ اس نے ایک چیز تو یہ ترقی کی کہ اس نے عورت کو امپاور کیا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ریفیوز کر رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ اس نے عورت کو امپاور کیا، ہر کاٹیج انڈسٹری، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر عورت کو امپاور کیا۔ دوسرے اس نے تعلیم کا اہتمام کیا، دیٹس اٹ۔ اور اہتمام آپ کو بتاؤں، مائی ہیڈ شوڈ ہینگ ان شیم when I am talking to you people کہ 98% of primary school children or some of that percentage in Bangladesh goes to schools. In Sri Lanka 99% of the children go to schools. In India 100% of children go to schools, primary schools mein. Pakistan 68%. Shouldn't my head hang in shame? یہ تو بنیاد ہے ایک ملک کی۔ کیا کیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے کرتا ہوں، میری پرائرٹیز کیا ہیں اس وقت؟ اگر آپ ملک کا حال دیکھیں تو عجیب پرائرٹیز ہیں، جس کی اس کی ضرورت ہے مستقبل میں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 10 سال سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فوکس ایجوکیشن پر بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لنگڑے چلیں، صرف ایجوکیشن کی ٹانگ پر چڑھیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں فوکس تو کریں اس بات کے اوپر، some kind of focus which gives results۔ افریقہ کے ممالک اس پر فوکس کر کر are achieving fantastic results۔ کینیا، آپ نام لیتے جائیں، جہاں پر دنیا کی مدد سے اور دنیا کے علم سے وہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو جناب تعلیم کا ایشو جو ہے اس کا آپ سے تعلق ہے۔ ڈونٹ لک فار بلیم اینی ویئر ایلس۔ حکومت کے اوپر الزام ڈال دینا اور ہٹ جانا کہ جی یہ حکومتیں ایسی ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ ہاؤ مچ ہیو یو ڈن انڈیویجولی؟ میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ میں اور دوسری بات پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک اس قوم کا بھی کمال ہے کہ نہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، عورتوں کو شامل نہیں کرتے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ پھر بھی چل رہی ہے قوم، ہے نا۔ قائد اعظم نے شروع سے یہی کہا، ہماری سمجھ میں آج بھی نہیں آ رہا۔ عورتوں کا اور بچوں کا اور تعلیم کے اوپر ان کا بھی فوکس تھا، آئین کا بھی فوکس ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فوکس تھا علم کے اعتبار سے۔ اگر فوکس نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے، اور ہمارے بچے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسا کوئی باہر والوں کے بچے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فوکس جو ہے وہ بڑا پور رہتا ہے۔ اچھا، فوکس کے اعتبار سے ممالک کیا کرتے ہیں؟ اف یو گو ٹو فرانس فار ایگزامپل، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، کیونکہ پپس ہے یہاں پر جو پارلیمنٹیرین ایفیشنسیز کو بڑھانے کا ادارہ ہے، تو واٹ ہیپنز ان فرانس؟ 300 کی اسمبلی ہے، 350 کی ہے، 600 کی، مجھے ایگزیکٹ فگر بھی یاد نہیں، مگر جس زمانے میں میں اسمبلی کے حوالے سے سوچتا تھا کہ کیا امپرومنٹس ہونے چاہیے، وہ جیسے ہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ ان کی 4 مجھے اس وقت بیٹھے بیٹھے یاد آئیں۔ ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو تو وہ سب اسمبلیز ان کی بن جاتی ہیں، 50-60 لوگ وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں 6 میں۔ ڈیفنس میں جانا چاہتے ہو، ہیلتھ میں جانا چاہتے ہو، ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہو، اور ایک اور مجھے یاد آیا فائنانس میں، ہے نا۔ یہ 4 مجھے یاد ہے، میرے خیال سے 6 میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، وہی رول کرتی ہیں، مگر پپ سے میں درخواست کرتا ہوں، میری یہ درخواست ہے کہ میں بھی ایم این اے رہا 2013 سے 2018 تک، مجھے سیکھتے سیکھتے 2-3 سال لگ گئے کہ کیا پروسیسز ہیں، کیا پروسیجرز ہیں، کیونکہ میرا سکل سیٹ لیجسلیشن نہیں تھا، میں نے ایکوائر کیا۔ اچھا، لہٰذا اگر ایکوائر کرنے میں مجھے 5 سال لگے تو واٹ اے ویسٹ۔ بھائی اگر کمیٹیز کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کمیٹیز کے جانے سے پہلے آپ ان کے اوپر کمپلشن کریں کہ بھائی 2 دن کا یا 3 دن کا یہ کورس کرو گے تو کمیٹی کے ممبر بنو گے، ورنہ نہیں بنو گے۔ بنا دیے جائے، پھر ان سے کہے 4 مہینے تمہیں ٹائم مل رہا ہے ٹو کم ٹو دیٹ لیول۔ اینڈ آئی ہیو سین ان آل کمیٹیز ایون ان دا پارلیمنٹ، جو لوگ فوکس کر کے بات کرنا چاہتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں، 10% بھی نہیں ہوتے۔ میرا سکل سیٹ کیا ہے؟ جب میں آتا ہوں ہاتھ ملانا لوگوں سے، ووٹ لینا، وعدے کرنا، گٹر پانی کے حوالے سے وعدے کرنا۔ اور میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں جہاں اسٹیٹسٹکس آتی ہیں جس کی بنیاد پر مجھے فیصلہ کرنا ہے، جس کی بنیاد مجھے اگر پتہ نہ ہو تو یو ہیو سین ممبرز آف پارلیمنٹ ہو ناٹ ایون اسپوکن ونس ان پارلیمنٹ۔ سو سارے سسٹم کے حوالے سے
مجھے فوکس کرنا چاہیے. اوپینین میکرز تو اخبار اور میڈیا اور ٹی وی کو چھوڑ دیجیے, وہ جیسا اوپینین بنا رہا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں, مگر ڈیسیجن میکرز پر تو فوکس کریں ہم, اور ڈیسیجن میکرز آپ لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ریسورس کنسٹرینٹس کے باوجود میرے پاس 5 پروپوزل ہیں, جو میں ایک پروپوزل اس کا بہت عرصے سے ذکر کر رہا ہوں. اور میں نے جاوید صاحب آپ کا شکریہ, عامر صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسیجن میکنگ پاکستان کے جس انداز سے ہو رہی ہے, اس میں جس فیصلے کی ضرورت 2018 میں تھی وہ آج ہو رہا ہے. دس از ٹرو. اور میں نے پچھلے سال جو کتابیں لوگوں کو انکریج کی تھیں پڑھنے کے لیے, اس کے اندر ایک کتاب تھی عظیم اظہر صاحب کی, ایکسپونینشل, کہ دنیا یوں ترقی کر رہی ہے اور ہم ڈیسیجن میکرز یوں سوچتے ہیں, کیونکہ ڈیسیجن کے اندر ٹائم لگتا ہے. کیوں ٹائم لگتا ہے؟ آپ کمرشل سائٹ پہ جائیے, آپ کی دکان میں اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی دکان ہے, وہ آج کسی چیز کی ضرورت ہے کل منگاتا ہے, یہاں فائل گھومتی رہتی ہے. اور میں فائل گھومنے کی کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. پرسوں 3-4 دن پہلے میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کی سینٹ کو دوبارہ وہاں بات کر رہا تھا. انہوں نے سینیٹرز, جو سینٹ بنتی ہے نا یونیورسٹی کی, سینیٹرز کا پروپوزل 6 مہینے پہلے دیا, گھومتا ہی رہا فائلوں میں, 6 مہینے بعد آیا. کوئی میں نے اس کے اوپر فیصلہ کیا, گھوم رہا ہے, 2 مہینے ہو گئے اس کو, یعنی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہا. اور میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں پر ان فرنٹ آف آل آف یو کہ میرے پاس کوئی فائل آتا ہے, اٹ ڈزنٹ اسٹے دیر فار 24 آورز ایون. کیا چکر ہے یار, یہ کیا فیصلہ کرنے کے اندر گھماتے ہیں فائل؟ بھائی صاحب آپ سے گزارش ہے. اچھا, مجھے بھی کہا جاتا تھا شروع میں کہ جی یہ فائل آیا ہے, اب آپ اس کو یہاں بھیج دیے, اس منسٹری میں بھیج دیے. میں نے کہا جی سب سے گھوم کر جب آ گیا تو اب میں نے تو کہیں نہیں بھیجنا, آئی ول ڈیسائڈ. تو ڈیسیجن میکنگ از ویری ویری پور, ایون ان ایجوکیشن. سب سے زیادہ پنچ مجھے یہی بات کرتی ہے کہ ایجوکیشن کے اندر یار ایک یونیورسٹیز ہیں, وائس چانسلر کا فیصلہ نہیں ہو رہا, میرے پاس نام ہی نہیں آ رہے. میرے پاس نام آئیں گے, میں انٹرویو کر 15 دن کے اندر معاملے کو فارغ کر دوں. ایک سال میں نے آتے ہی یہ کہا منسٹری آف ایجوکیشن کو, ساری یونیورسٹیز کو میں نے بھیجا کہ کوئی چیز ایڈ ہاک پر نہیں چلے گی. اگر کوئی ڈین ریٹائر ہونے والا ہے تو بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. اگر کوئی وی سی ریٹائر ہونے والا ہے بیفور ہی ریٹائرز فیصلہ ہونا چاہیے. مگر مجال ہے جو کہیں چینج آئے. دس از اس. کوئی ہندوستان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں, ہم لوگ ہیں جو یہ حال کرتے ہیں. سو لہٰذا آئی ایم ویری بٹر اباؤٹ سم تھنگس بیکاز وائی دا کنٹری, لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے, آپ میں سے پارلیمنٹرینز کو الیکٹ کیا ہے, میری تنخواہ دیتے ہیں, بیوروکریسی کی تنخواہ دیتے ہیں. اور اگر وہ کوئی عام آدمی یہ کہہ دے کہ تم ہمارے ملازم ہو تو ہم چڑ جاتے ہیں, ہم تمہارے ملازم کہاں سے آ گئے. یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی حضرت عمر کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کسی کو گورنر بنا کر بھیجا ایران میں, تو وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ کوئی پرابلم ہے, اس نے اپنی دہلیز بنا لی ہے گھر کے باہر, لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں, ان سے سوال جواب ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے ایک ایمیسری بھیجا, کہا کہ پہلے دہلیز توڑنا, پھر گورنر سے کہنا کہ اگر تم لوگوں سے مل نہیں سکتے, اس زمانے کی پاپولیشن کم ہوگی, وی کین ناٹ ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ دیٹ, بٹ ایٹ لیسٹ دا اسپرچل میسج تو ہے نا, اسپرٹ کا میسج, ناٹ اسپرچل, وہ اسپرٹ تو ہے. انہوں نے کہا پہلے دہلیز توڑنا, پھر گورنر سے کہنا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو واپس آ جاؤ, میں کسی اور کو بھیجتا ہوں. دس از دا وے ٹو رسپونڈ ٹو پیپل. ٹرائی. اور ٹیکنالوجی اب اتنی آسان ہو گئی, ہر چیز ٹیلیفون کے اور واٹس ایپ ڈاکیومنٹس چلتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم پیر گھسیٹیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پہلا مجھے لگتا ہے یہ ایمرجنسی. چائنا نے ترقی کی 2 وجوہات سے. کوئی ملک آپ دیکھ لیں ترقی کر 2 فاؤنڈیشنز پر کرتا ہے, تعلیم, اس کے بعد ترقی کا امکان نہیں ہے, اور صحت. تو چائنا نے کیا کیا, اس نے نیشنل ایجوکیشن کور بنایا. اس نے کہا یہ ڈاکٹرز تو 5 سال میں پیدا ہوں گے. اس نے پیرا میڈیکل ٹیم بنائی, 6 مہینے کے ڈاکٹرز بنائے کہ جاؤ زمین پر اترو, لوگوں کو صحت کی ایڈوائس کی ضرورت ہے, یہ 5 سال میں ہم کیا ٹرین کریں گے. اس نے یہ کیا. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس ایمرجنسی میں تصور کرتا ہوں کہ 10 سال میں پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ کا گیپ نہیں ہے. یعنی جو آج 4تھی میں ہے وہ جناب FSC اور BSc کر رہا ہوگا,
BA کر رہا ہوگا. 10 سال سے بڑا گیپ نہیں ہے. ہوش سنبھالیں ہم. وی مسٹ ڈکلیئر کر کے بھی یہ سیٹسفیکشن نہیں. آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ جی وہ کوئی حادثہ ہوا, کوئی واقعہ ہوا, تو یہ کہا جاتا ہے جی فلانے منسٹر نے فلانے یا پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا. تو میں ویسا نوٹس نہیں چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو مرم پٹی کے لیے ہوتا ہے, صرف اس کے پیچھے نوٹس کے پیچھے ہوتا کچھ نہیں ہے کہ نوٹس لے لیا. خوش ہو جاؤ بھائی, توجہ ہے ان کی, آپ خوش ہو جائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیشنل ٹیچنگ کور ایک نیشنل ایمرجنسی اور پھر نیشنل ٹیچنگ کور. وائی از اٹ ناٹ پاسبل کہ ہم اپنے میٹرک کے گریجویٹ کو یا انٹرمیڈیٹ کے گریجویٹ کو ہم کمپلسری کیوں نہیں کرتے کہ یہ 6 مہینے یہ زمین پر اترے اور ان جگہوں پر جائیں جہاں تعلیم کی ضرورت ہے. مسجد میں بیٹھے. یو سی دا اسٹرکچرز آر ناٹ, یعنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ جی کلاس روم ہو, کلاس روم بنایا جائے. مسجد والے علماء یہ کہتے ہیں, جب میں منسٹر آف ایجوکیشن کو میں علماء کے ساتھ روابط کر رہا تھا, علماء یہ کہتے ہیں کہ فجر سے لے کر ظہر تک ہماری مسجد خالی ہے اور مسجد ہر گلی میں ہے. تو یو ڈونٹ ایون نیڈ اسٹرکچرز ٹو امپلیمنٹ دس پروگرام اور اینی پروگرام. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نیشنل ٹیچنگ کور کوئی بنائیں FSC کے یا ان کے اوپر کمپلشن کریں 6 مہینے کا. وائی کانٹ یو ڈو اٹ؟ میں ڈینٹسٹری میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ یار یہ جو تم بچے گریجویٹ کرتے ہو یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے, ان کو زمین پر اتارو, ان کو بھیجو تاکہ یہ لوگوں کے مسائل کو اس غربت میں دیکھیں, بجائے اس کے کہ وہ نکلے اور کہیں کہ جی فیس لاؤ اور ہم علاج کریں گے. تو اس غربت میں دیکھیں, پھر فیس بھی کمائیں بھی, کمانے سے مجھے کوئی, میں اور آپ سب کماتے ہیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کیپیسٹی کا ایشو, میرے خیال سے عامر صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ انکریجمنٹ ہونا چاہیے, تو پرابیبلی ہی مینس کہ کیپیسٹی ایشو نہیں ہے, مگر میرا خیال ہے کہ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جب اسکولوں میں آئیں گے تو کیپیسٹی ایشو بھی بنے گا. شاید اس کو بھی ضرور دیکھیں, کیپیسٹی ایشو بنے گا. مگر اگر کسی فیکٹری کو دیکھو نا, آؤٹ آف باکس تھنکنگ, اگر کسی فیکٹری کو آرڈر ملتا ہے وہ 10,000 کپڑے بناتا ہے گارمنٹس, اگر اس کو 2 لاکھ کپڑوں کا آرڈر مل جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ یہ نہیں کرے گا کہ ہم کر ہی نہیں سکتے جی, پیسہ ہی نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں. اب آج کل تو اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. انفارچونیٹ یار, کمال ہے نا. تو وہ یہ نہیں کہے گا, آرڈر ریفیوز نہیں کرے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی شفٹیں 3 کر لے گا فوراً. آپ سمجھے نا, تو 10 سے 30,000 ہو گئے, اس نے 3 شفٹیں کر لی. ڈزنٹ میٹر, پڑھانا تو ہے نا, 3 شفٹیں کر لیں. پھر وہ بینک کے پاس لون کے لیے جائے گا, پھر وہ پیچھے پڑے گا, لوگوں کو رکھے گا, سب کچھ کرے گا, اپنے رشتہ داروں کے پاس لون کے لیے جائے گا. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ مسئلے کو حل کرنا ہے, تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی کے ایشو کو دیکھا جائے. میرا خیال سے نہیں, یعنی فار دا نیکسٹ ایئر تو نہیں ہے, آ سکتے ہیں زیادہ بچے. تیسرے یہ کہ مسجد کو استعمال کرو, بہت امپورٹنٹ ہے. علماء تیار ہیں کام کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. انہی کو 2 صوبوں کے اندر, ایک صوبے میں واقف ہوں KP کے اندر, شاید 28,000 روپے ہر اس مولوی صاحب کو دیے جاتے ہیں جو پیش امام ہیں جامع مسجد کے, یعنی جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے. 28,000. اچھا, اس میں 28,000 کے ساتھ ساتھ اگر آپ کنڈیشن بھی یہ کر دیں کہ تعلیم کے اعتبار سے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اعتبار سے, کچھ نمبرز بھی دکھا دو, 100 دکھا دو, 50 دکھا دو, 20 دکھا دو, ہیو اے لمٹ. بٹ بیکاز دا گورنمنٹ از پیئنگ دا مولوی صاحب, تو دا گورنمنٹ کین گیٹ دس سروس ایٹ نو کاسٹ اور ایڈ 1,000 روپیز ٹو دیٹ. 2 ہو گئی, 3 ہو گئی بات. چوتھی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کھانے کا بڑا امپورٹنٹ ذکر انہوں نے کیا. دس ہیز بین پریکٹس ان انڈیا, دہلی میں خاص طور پر عام آدمی پارٹی نے اس کو پریکٹس کیا, اور ایک انوکھی سی بات وہاں پر نظر آئی, اور بڑی انوکھی سی بات ہے. آئی ڈنٹ ریئلائز دیٹ انٹل آئی ہرڈ این عام آدمی پولیٹیشین اسپیک آن دیٹ. اس نے یہ کہا کہ جی دہلی کے اندر ہم نے کھانا دینا شروع کیا, 2 مسائل حل ہوئے, ہیلتھ کے, نیوٹریشن کے اعتبار سے. آپ کو معلوم ہے BISP اور احساس پروگرام نے نیوٹریشن پیکٹس دیتے ہیں عورتوں کو, کیونکہ میل نیوٹریشن بہت ہے یہاں پر, عورتوں میں خاص طور پر. سٹنٹنگ ہے, 40% سٹنٹنگ ہے. آپ تصور کریں یہاں 40% جو لوگ بیٹھے ہوئے, ممکن ہے بشمول میرے, کہ کہیں نہ کہیں سٹنٹنگ کا اثر ہوا ہوگا میل نیوٹریشن کی وجہ سے. اس کے باوجود آپ لوگوں کی کامیابیاں دیکھیں, ہے نا. تو میل نیوٹریشن از اے بگ ایشو. تو BISP کیا کر سکتی ہے, مے بی کرتی ہے, اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے
3 مہینے کے پیکٹ دیتے ہیں خاتون کو اور یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لے جاؤ روزانہ 1 پیکٹ کھاؤ یا بچے کو کھلاؤ جس کو بھی، اور جب تم خالی پیکٹ واپس لاؤ گی تو ہم تم کو 500 روپے دیں گے صرف اس بات کے تو تم نے یہ مفت کے پیکٹس کھائے. یو سی دیٹس این انکریجمنٹ ٹورڈز اے سسٹم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے واؤچرز بھی دیتے ہیں. اچھا، اور کیا کرتے ہیں کہ جی اسکول کے اندر تمہاری تعلیم کے اندر یہ واؤچر استعمال ہوگا ایٹ دا لوئسٹ لیول. دس از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اچھا، اس کے اندر اسکول کے اندر دینے کے ساتھ ساتھ وہ کیش نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جس اسکول میں تم داخل کرو گی بچے کو تو اس کی فیس ہم اٹھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایڈڈ 500 روپے بھی دیے جا سکتے ہیں صرف اس بات کے کہ تم بچے کو اسکول لے گئے. اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز کام کرتے ہیں. عام آدمی پارٹی کو کیا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جب کھانا دینا شروع کیا تو ان کے یہاں لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی، لڑکیوں کی کم ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟ کیونکہ کلچر کے اندر یہ کیفیت تھی کہ کیونکہ کھانا مل رہا ہے تو لڑکے کو بھیج دو، لڑکی کو روک لو. لڑکے کے لیے ضروری ہے. آئی ہیو سین دیٹ کلچر. میں نے یہ کلچر دیکھا ہے کہ اچھی بوٹی بیٹے کے اس میں ڈال دی جاتی ہے مثال کے طور پر. یہ بیڈ تھنگز اباؤٹ دا کلچر، بٹ جب میں انڈیا جاتا تھا تو میں اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ کام دیکھتا تھا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی دیٹس اے گڈ انسینٹیو کہ وہاں پر کھانا دیا جائے، کیش دیا جائے، اور آخر میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. کینیا کے اندر اور کئی ممالک کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے بچوں کو صرف ایک پیڈ دیا. اور ایک انوکھی بات بتا رہا ہوں، میں نے بھی ہجرت کالونی کے اندر بچوں کو پیڈ دیا. جو بچے ریگولر اسکول میں تھے انہیں کو ڈیوائڈ کیا ریگولر کلاسز میں اور پیڈ کی کلاسز میں. مگر پیڈ کی کلاسز میں سستا سا پیڈ کی کلاسز میں ایک استاد تھا. کیونکہ پیڈ کا فائدہ یہ کہ کتاب بھی اس میں کلاؤڈ میں، ٹیچر اور گائیڈنس بھی اس میں کلاؤڈ میں، اور بہت ایفیشینٹ ہے. آج چینج ہوگا یہاں چینج ہو جائے گا، کوئی نئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انڈیا نے ایک کام یہ کیا، اب نام مجھے یاد نہیں رہا، پرانی بات ہے اس چیز کے اوپر تو میں 15-20 سال سے تقریریں کرتا پھر رہا ہوں. پرانی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سال بعد یہ جو خان اکیڈمی کا نام آپ نے سنا ہوگا. خان اکیڈمی جیسے بہت سارے اب آ گئے ہیں جو اسکولوں کے اندر ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرتے ہیں. بہت سارے آ گئے، ناٹ ون بٹ مینی. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس بات پر کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کینیا میں یہ کیا کہ پیڈ دیا. میں نے جو کیا بتا دوں، ہجرت کالونی کے اندر 15 بچوں کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 15 بچوں کو پیڈ دیا. 15 بچے کلاس میں گئے. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ وہ بچے جن کو پیڈ دیا گیا، اینڈ اٹ واز اے چیپ پیڈ ناٹ این ایکسپینسو ون، ور فار بیٹر پرفارمرز ود ان دا ایئر. فار بیٹر پرفارمنس ود ان دا ایئر. اچھا، کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی کی آپ نے مدد لی. انڈیا نے ایک نام بھول رہا ہوں، ایک چھوٹا سا پیڈ کمپیوٹر تھا جو $20 میں اس نے خریدا اور $10 میں لوگوں کو دیا کہ $10 کے اندر اب تم ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں ایٹ دا لوئسٹ لیول. تو میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کی مدد لے لی جائے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ تعلیم سے کتنا نقصان ہوتا ہے. آئی ہیو ریٹن ہیئر کہ میرا ایک ڈرائیور تھا، اتنا ذمہ دار آدمی تھا کہ میں اس کو ہر کام میں ٹرسٹ کر سکتا تھا، ڈیسیشن میکر تھا. اور صرف یہ کہ ان پڑھ تھا تو وہ ڈرائیونگ کرتا تھا. صرف میرا بس چلتا تو میں اس کو اپنا مین آدمی بناتا، کوئی کاروبار کروں، مگر کیونکہ پڑھ نہیں سکتا تھا تو یہ جسٹ ڈرائیور. تو تعلیم نہ دے کر ہم نے کتنے بریلینٹ سٹارز کو اپنے یہاں ان کا گلا گھونٹ دیا ہے اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف فزیکل لیبر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہے پور پرائرٹیز. لیٹس ہینڈل دیٹ. لیٹ می ناٹ کرائی اونلی اباؤٹ دا ایشوز اینڈ لیٹس ہینڈل دیٹ. لیٹس میک اے کمٹمنٹ ٹو آور سیلز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اٹس ناٹ یہ جو ایمرجنسی ہے یہ بڑی سیریس ایمرجنسی ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی. میں اور آپ ذمہ دار ہیں. یہ مت سمجھیے میری اور آپ کی موت جو ہے وہ مجھے اپنے نظر آنی چاہیے، اور جب موت ہو تو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ جواب دہی ہوگی اس سلسلے میں. یہ جو کیفیت تھی کہ 40 گھروں تک کی فکر کرو، اس کا یہ کنسیپچول کیفیت ہے. یہ کنسیپچول کیفیت ہے کہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کی فکر کرو.
اچھا جب انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، یہ غریب قوم اپنے انسٹیٹیوشنز بناتی ہے اور ٹیکس دیتی ہے اور جمع کرتی ہے، اور اسی کی بدنصیبی یہ ہے کہ 2 روپے کر کے جب 10 روپے جیب میں ہوتے ہیں تو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو 4 نکلتے ہیں. یہ بھی ایک بدنصیبی ہے. یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن والی کہانیاں آپ نے دیکھی، گھوسٹ اسکولس کی دیکھی، گھوسٹ ٹیچرز کی دیکھی، تو کوئی نہ کوئی سسٹم کے اندر اتنا کھا رہا ہوگا. اور یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ سینا کو بھی رونا ہر وقت ٹیلی ویژن پر آپ سنیں اتنا کرپشن ہے، مگر مجال ہے کوئی پکڑا جائے، چھوٹا آدمی پھر بھی پکڑا جائے گا. تو لہٰذا آج جو میری آپ سے گفتگو ہے وہ آپ کی ذمہ داری پر ہے. اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ جس کی تقریر کر لی جائے اور اچھی تقریر کر کے خدا حافظ کہہ کر جایا جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کن لوگوں سے میں بات کروں، کن کو موٹیویٹ کروں. اچھا جو کھاتے پیتے، آپ ایلیٹ ہیں، اگر ایلیٹ ذمہ داری نہیں لے گی اپنے ملک کی اور صرف ذمہ کسی اور کا چھوڑے گی تو دس از ناٹ فیئر ٹو مائی کنٹری. جبھی تو یہ یعنی ہر اس کے اندر اسٹیٹسٹکس کے اندر آپ پور ہے. عورت کی 135 نمبر پر ہے، 145 نمبر پر ہے. تعلیم کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا، چوری کے معاملے میں بھی یہی حال ہوگا. اور ایلیٹ اگر ذمہ داری نہیں اٹھائے گی تو ہم کیا غریب آدمی کو ذمہ داری دیں کہ ملک کا جو خراب حال ہے وہ تمہاری وجہ سے؟ تو خواتین و حضرات، آج میری آپ سے گفتگو صرف یہی تھی کہ میں بھی ذمہ داری اٹھاؤں. میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے جان توڑ کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرے بدن میں سانس ہے، کیونکہ جو مجھے اب نظر آ رہا ہے وہ مجھے پہلے نظر نہیں آتا تھا. جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو پہلے نظر نہیں آتا تھا. تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری بالکل ایک سی ہے. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کا بہت شکریہ.